اس لیے سب سے پہلا پیغام محرم کا یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے چاہتے نہ چاہتے شعور لا شعوری میں جتنے گناہ ہوئے ہیں، خطائیں ہوئے ہیں، ان کی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ ایک اور سال گزر گیا، گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ سچی توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کرنا، یہ اس محرم کا پیغام ہے۔ اگر اس عزت والے مہینے، اس تقدس والے مہینے، حرمت والے مہینے میں کسی کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اس مہینے کی آغاز میں ہی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیتا ہے تو کتنا خوش نصیب ہے۔ سال کا شروع ہے، اسلامی سال کا۔ یہ حدیث یاد رہنی چاہیے، اغتنم خمسا قبل خمس۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ کون سی 5 چیزیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیاتک قبل موتک۔ آج زندہ ہونا، پتہ نہیں اگلا محرم دیکھنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں نصیب ہوگا۔ جو دن رہ گئے ہیں انہیں غنیمت جانو، اللہ کو راضی کرنے پہ لگا دو۔ وصحتک قبل سقمک۔ اگر زندہ بھی رہے، نہ جانے اگلا محرم آپ کی صحت کا ہے یا آپ بیمار ہوں گے، اس لیے صحت کو غنیمت جانیے۔ بیماری میں تو سجدے بھی نہیں ہوتے، اشارے کرنے پڑتے، اس لیے صحت کو نعمت جانیے۔ اس صحت میں اللہ جلال کی رضا کے کام کیجیے، لوگوں کی خیر خواہی کے کام کیجیے۔ وَفِرَاغَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، تم عبادات بھی کر سکتے ہو، تم مسلمانوں کے لیے خیر اور نیکی کے کام بھی کر سکتے ہو سکتا ہے کہ اگلے محرم میں آپ مشغول اتنے ہوں کہ نماز پڑھنے کا بھی تمہیں موقع نہ ملے۔ اس لیے جو موقع ہے اس میں اللہ حضر جلال کے رضا کے امور کو اختیار کریں تاکہ آپ پختہ ہو جائیں، نماز چھوڑنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ۔ جوانی ہے، آج بہت کچھ کر سکتے ہو، اس سے پہلے کہ تم بڑھاپے کی طرف چلے جاؤ۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جب تک سفید بال نہ ہو اس وقت تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کی صلاحیتیں اس قدر جو ہے وہ مسخ ہو جاتی ہیں، انسان کی سوچ اس قدر گر جاتی ہے، وہ بہت تھوڑی عمر میں بھی اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ عز جلال نے جو طاقت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، اس کو نعمت جانو اور اپنی جنت کے سودے بھی کرو اور امت کے لیے بھی نفع مند بن جاؤ۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ۔ اور 5ویں چیز کو بھی غنیمت جانو۔ آج مال ہے، تم اس مال کے ساتھ اللہ عز جلال کی رضا لے سکتے ہو۔ اس مال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کی روشنی میں ایک نہیں ہزاروں نیکیاں کر سکتے ہو۔ نہ جانے اگلے محرم میں
آپ کی مالی یہ کیفیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو محرم کے پیغامات میں سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے نئے سال میں داخل۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں 9-10 تاریخ کا روزہ رکھنا، اور تیسرا پیغام جو ابھی آپ نے سنا کہ 5 چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ ایک چوتھا پیغام بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں اگر اسلام کی نعمت دے ہی دی ہے، اس کی قدر کریں۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ یہودیوں کا طور طریقہ یہ مسلمانوں کو زیبا نہیں ہے، اور اگر آپ دلائل کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کی ہے، لیکن آج مسلمان اس بات کو سوچتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک 5واں پیغام بھی اس مہینے کا ہے، سال کا آغاز ہے۔ اس پہلے مہینے میں پلاننگ کرو، جس طرح اللہ کی رضا کی پلاننگ ہے اس طرح اللہ ذوالجلال کے مخلوق کے لیے بہتر پلاننگ کرو۔ آپ کو شاید یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محرم ہی تھی، یکم محرم، جب آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے۔ آج ہم اپنے پڑوسی کو دعوت دینے پہ بخل کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دشمنوں کو، کافروں کو، مجوسیوں کو، اور جو اس وقت بڑے بڑے سرغنے تھے ان کو خط لکھے، مسلمانوں جو آ جاؤ اسلام کی طرف۔ یہ ایک 5واں پیغام ہے، ہمیں اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے۔ مجھے یہ ہدف مقرر کرنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ اس سال اتنے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دوں، کسی کے گھر جاؤں گا، کسی کو بلاؤں گا، کسی کو خط لکھوں گا، کسی کو ای میل ڈالوں گا، کسی کو میں ٹویٹ کروں گا، تاکہ اسلام کی دعوت عام ہو۔ شاید کہ آپ کے علم میں ہو عیسائی اور یہودی آج بھی یہ کر رہے ہیں اپنی دعوت دینے کی۔ ایک داعیہ بیان کرتا ہے کہ ہم ایک جگہ گئے تو جس جگہ ہم رکے وہاں مسلمان تو تھوڑے ہی تھے۔ ایک عیسائی عورت کتابیں لے کے آئی، دروازے پہ کھڑی ہو گئی، کہتی دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز ہم نے دی چلی جاؤ، تو پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں، تم عیسائیت کی دعوت دینے آئی۔ اس نے کہا بات تو سن لو، اپنی دعوت تو سن لو، نہ قبول کرنا۔ ہم نے انکار کیا۔ اس نے کتابیں وہاں رکھی، آدھ گھنٹہ عیسائیت کی تبلیغ کی۔ ہم نے پھر کہا اپنے آپ کو کیوں تھکا رہی ہو، مسلمان ہے، ہم نے کو کون سا عیسائی ہو جانا۔ نے کہا تم مسلمان ہو، تم عیسائی ہو نہ ہو، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی تھی، میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہی ہوں، اب مجھے سکون کی نیند آ جائے گی۔ مسلمانوں اپنے دین کو پھیلانے کے لیے سوچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر محرم کے شروع میں دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے ہیں تو کم از کم اپنے خاندان کو ہی سیدھا کرنے کی پلاننگ کرو۔ شادی پہ ہر بندہ جاتا ہے، دعوت پہ ہر بندہ جاتا ہے، بلکہ نجائز دعوتوں پہ بھی جاتا ہے۔ موسیقی لگی ہے، رقص ہو رہا ہے، یہ چھوٹے ختنے ہیں، یہ بڑے ختنے ہیں، سارے جاتے۔ اللہ کی اس طرح کی دعوتیں قبول نہیں کرنی چاہیے۔
کبھی اس نیت سے بھی خاندان کی دعوت کرو، آؤ کھانا کھائیں اور مل کے اللہ کے دین کی بات کریں۔ کبھی کسی نے کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا ایسا؟ سارے خاندان کو بلایا اور بلا کے کیا کہا ہے؟ قیامت کو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ چچا کو بھی کہا ہے، پپھو کو بھی کہا ہے، بیٹی کو بھی کہا ہے، اس طرح کی پلاننگ بھی کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ کام کیے، وہاں مسلمانوں نے جب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو کہتے رکے، سال کا شروع ہوگا، اسلامی سال کے شروع میں ہی سلطنت عثمانیہ کی تخت نشینی ہوگی۔ جب وہ بادشاہ بنایا گیا ہے سردار عثمان کو، تو پھر یکم یہ محرم کے مہینے میں بنایا گیا۔ اس مہینے میں اس بات کا خیال کیجئے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی ہے، تو کب؟ محرم کے اندر۔ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والے، آپ پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو پلاننگ کریں، لیکن اس کو سال کے شروع میں آپ رکھیں کہ میں نے یہ کام اس سال پورا کرنا۔ قرآن مجید 24 گھنٹوں میں کسی وقت آپ ختم کر سکتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر قرآن مجید ختم کرنا ہے تو یہ شام کے قریب کرے یا پھر سحری کے وقت کرے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن اس طرح ختم کرتا ہے، سلف اس بات کا خیال رکھتے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بھی بنتا۔ کوفہ شہر، اس کی بنیاد اگر رکھی گئی ہے تو وہ محرم میں رکھی گئی۔ شاید کہ آپ کے علم میں ہو، یہ شرف الدولہ نے بغداد کے اندر سب سے بڑی رقص گاہ اگر بنائی ہے تو وہ محرم میں شروع کی تھی۔ شاید آپ کے علم میں ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جب ایک کمیٹی بنائی ہے، جاؤ لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرو، تو ان لوگوں کو جو باڈی بنائی تو ان کو روانہ کیا تو محرم کو روانہ کیا۔ آج افسوس کی بات ہے، میری اور آپ کی زکوٰۃ کہاں چلی گئی؟ نظام ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس 5ویں پیغام کو سمجھیے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا بھی بیچارہ، اس کو چونکہ پتہ نہیں ہے تو وہ 9 دن اور 8 دن کی زکوٰۃ کا چور بن جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ اگر جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو 364-65 دن بنتے ہیں نا۔ زکوٰۃ دیتے ہیں اسلامی مہینے کے مطابق، اگر اسلامی مہینہ کا حساب لگائے تو یہ 356 دن بنتے ہیں، یہ 9 دن، یہ بسا اوقات 55 دن بنتے ہیں، یہ 57 دن، یہ 9 دن کی زکوٰۃ ہر سال جو ہے بسا اوقات لوگ بیچارے لا علمی کی وجہ سے ہی کھا جاتے ہیں، دیتے نہیں۔ اس لیے آپ کی زکوٰۃ کٹتی ہے بینکوں میں بھی تو کب کٹتی ہے؟ دوڑ لگی ہوتی ہے، زکوٰۃ کٹ جانی ہے، جلدی سے پیسے نکال لیں، بعد میں رکھ لیں۔ ان کا ذہنی چور ہے، وہ کیا کریں گے؟ نتیجہ کیا ہے کہ آج فقیر فقیر ہے اور غریب غریب ہے، ان بیچاروں کی حالت بدلتی نہیں، کہ زکوٰۃ کا کوئی نظام